السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارا رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کی ایسی خاصیت ہوتی ہے اور ان دنوں کی کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ انسان اسی میں رچا بسا ہوتا ہے۔ تو ابھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے ڈاکٹر صاحب آج کچھ طبیعت آپ کی بوجھل لگی؟ بوجھل نہیں ہے، آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصال کا ذکر ہے۔ بوجھل نہیں ہوتی، لیکن کبھی کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے، چونکہ ہم جوامع الکلم نبی کی امتی ہیں، تو کبھی کبھی خاموش رہنا بھی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اور علماء کو سننا ایمان کا اولین تقاضا ہوتا ہے۔ تو ذکر اتنی بڑی ہستی کا ہو رہا ہے جن کا نام، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں نام نہیں لیتا، میں بھی آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتا ہوں، بہت کم نام لیتا ہوں۔ علامہ میسوی صاحب بھی نام نہیں لیتے، سید کائنات کہہ دیتے ہیں، خاتون جنت کہہ دیتے ہیں، جگر گوشہ رسول کہہ دیتے ہیں، بس یہاں تک کہ ہماری اوقات ہے، اس سے آگے کی اصل میں ہماری اوقات نہیں ہے۔ حقیقتاً ہماری اوقات نہیں ہوگی، کسی کی اوقات، ہماری اوقات نہیں ہے۔ یہ تو سادات ہیں، یہ تو اپنے گھر والوں کا نام لے سکتے ہیں، لیکن ہم تو نوکر ہیں اس گھر کے، تو ہم کہاں سے نام لیتے ہیں؟ اسے ہم وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سے ہم نے بات کو ختم کیا تھا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام ایک علی منٹ میسوی صاحب السلام علیکم۔ آپ کو السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بات کر رہا تھا کہ کائنات عالم میں تمام خواتین میں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عزت اور شرافت عطا فرمائی، اس کا نام سیدہ کائنات ہے۔ آپ حضور کے جگر کا چین تھی، آپ سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ویسے بھی کوئی یہ بندہ کہ جی کہ فلاں آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ بھائی اولاد ہوتی ہی پیاری ہے، کون ایسا شخص ہے جس کی اولاد اس کو پیاری نہ ہو؟ اور جب باپ رحمت للعالمین ہو، اور وہ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے کل کائنات عالم کے لیے رحمت ہوں، اور پھر جن کی اولاد صرف اکیلی بیٹی نہ ہو اور بھی ہوں، پھر وہ کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ فاطمہ پاک کو، سیدہ کائنات کو کوئی خاص مقام حاصل ہے۔ بے شک۔ اس لیے یہ جس وقت ہم عقل کے ڈھکوسلے چلاتے ہیں نا فضیلت کے ابواب میں، یا یہ جو عقیدت کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں جب ہم عقل کے گھوڑوں کے دوش پہ سوار ہوتے ہیں تو اس وقت جناب کافی سارے مسائل بنتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، میں تھوڑا سا ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ ایک دن حضرت مولا کائنات اور سیدہ کائنات دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی آپس میں نا اس بات پر بحث ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور سیدہ اچھا اس حدیث کو بڑے محدثین اکرام نے ذکر کیا۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں نہیں، بابا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران اتنے میں خود رحمت کائنات نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب کون بولے؟ مولا کائنات خاموش ہو گئے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی بابا جان ہماری یہ بحث ہو رہی ہے، علی کہتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اب آپ فیصلہ کریں۔ اب آپ نے ایک لفظ بولا تھا جوامع الکلم۔ جی جوامع الکلم حضور کا ایک معجزہ ہے کہ وہ ایک لفظ میں بہت کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک طرف کون ہے؟ جگر کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دوسری طرف بھی مولا کائنات ہیں، علی ہیں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں، مابین کی، وہ بھی جان رسول ہیں، نفس رسول ہیں، محبت ہیں، اور حضور زندگی ساری جس ہستی کے محبتوں کا اظہار کرتے رہے وہ علی ہیں۔ اب حضور کو اللہ نے جوامع الکلم کا معجزہ دیا۔ حضور کا انتخاب الفاظ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انت اعز الی منہا، وفی روایت ہوا اعز الی من کے یا فاطمہ، اے فاطمہ علی جو ہے نا مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ عزیز کا لفظ ہے، اور آگے فرمایا انت احب الی من، تو مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے۔ اچھا اب یہاں نا
کئی حضرات کہتے ہیں بھئی عزیز میں اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ بھئی فرق تو کوئی نہیں. انتخاب الفاظ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ ان کا دل بھی راضی رہے اور ان کا دل بھی راضی رہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کائنات کے جو مراتب اور مناصب ہیں ان سب میں سے بڑا منصب، میں آپ ہی کے ایک پروگرام میں یاد ہوگا ایک اور چینل پر میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ بڑے بڑے جو منصب ہیں نا ان سارے مناصب میں جو سب سے بڑا منصب ہے وہ منصب محبت ہے. بے شک جس کو درجہ حبیت حاصل ہو جائے وہ سب سے بڑا درجہ ہے، وہ بہت بڑا ہے. اسی لیے حضور سید کونین آپ سب انبیاء میں سب سے زیادہ شان والے، کیونکہ آپ محبوب الہی ہیں. رسول تو اور بھی ہیں لیکن محبوب آپ ہیں. فاطمہ پاک سیدہ کائنات آپ سب سے زیادہ افضل، اس لیے کل کائنات کی خواتین میں کہ آپ حضور کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے آپ کا رتبہ سب سے جدا ہے. ان کے بارے میں ہم کیا کہیں ڈاکٹر صاحب، جن کے لیے جنت کی حوریں بھی سر جھکا دیں، جن کے لیے فرشتے بھی اجازت لیں. جبریل جیسا فرشتہ، دیکھیں آج ہم لوگ عقل کے ٹکوسلوں کو چلا کر کہتے ہیں کہ وہ ہے ایسا ہے ایسا ہے. بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ ہماری عقل کے ترازو پہ ان کی شانیں نہیں تل سکتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ طہارت کے لیے جو طاہرکم تطہیرا کا جو اعلان ہوا ہے نا، ان کو اللہ نے ایسی طہارت عطا فرمائی ہے، ایسی طہارت عطا فرمائی ہے کہ خطا ناپاکی یا کوئی بھی ہلکی چیز کا اس راستے سے گزر بھی نہیں ہوا ہے جس راستے پہ سیدہ کائنات تشریف فرما. اللہ اکبر. تو وہ پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے نا، تو شاہوں کے شاہ کی شاہزادی، تو شاہوں کے شاہ کی شاہزادی اور میں غریب تیرا گرد راہ یا زہرا. ہائے ہائے ہائے. مصری صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا، میں جو کہ مجھے پتہ ہے میں پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ مکتبہ اہل تشیع یا مکتبہ اہل بیت کے نزدیک، مکتبہ اہل بیت تو ہم سب کا ہی ہے، اس کے نزدیک یہ دن نہیں ہوتا وصال کا، لیکن ہم تو ذکر کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے میشمی صاحب ہمارے ساتھ ذکر میں شریک ہیں، ہم تمام عقائد کا احترام کرتے ہیں، اور چونکہ مکتبہ اہل بیت میں یہ دن نہیں ہوتا وصال کا اور شہادت کا، اس لیے ہم ان سے اس کا تذکرہ کرنے کو نہیں کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب ذکر اہل بیت جب بھی ہو جہاں بھی ہو جیسا ہو مطلوب ہے اور عبادت کا حصہ ہے. اور خاتون جنت کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے آیہ مودت ذہن میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم کی تمام زحمتوں کے بدلے کے طور پر فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور مودت محبت کے عملی اظہار کو کہتے ہیں، جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ یہاں پر اس وقت کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے جس کی اساس جب بھی گفتگو ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنیہا، اور وہاں سے بات آگے بڑھتی تھی. تو مودت فی القربہ کے عناوین میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور اجر رسالت کے طور پر جناب فاطمہ زہرا کی مودت کا حکم دیا گیا. پھر جیسے کہ آیت تطہیر کا ذکر ہوا تو وہاں پر بھی جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں ہی آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد چادر کو اڑا کر اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی. جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ بھی تشریف فرماتی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت فرماتی کہ انت علی خیر، لیکن یہ میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں. پھر ہم آتے ہیں مباہلہ کے واقعے پہ. تو مباہلہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اب کون آئے گا، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہی ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنیہا، کہ جناب زہرا ہیں، رسول اکرم ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. میں آپ کی خطہ کرام میں کہتا ہوں اس وقت نجران کی عیسائی کتنے قابل تھے مسیح کہ وہ گھبرا گئے یہ چہرے دیکھ کر، اور کتنے شقی تھے وہ کربلا کے اس طرف کھڑے، نہر فرات کے اس طرف کھڑے، کوئی چہرے دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور وہ چہرے دیکھ کر گھبرائے. کوئی شک نہیں. وہ ایک عجیب نقطہ تھا جو تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ نجران کے جو گروہ کے رئیس تھے اس نے کہا تھا دیکھتے ہیں کہ یہ کس کو لے کر آتے ہیں، اگر یہ سب کو لے کر آ گئے تو مباہلہ کریں گے، لیکن اگر یہ چند لوگوں کو لے کر آئے
اور جب وہ آئے تو اس نے یہ تاریخ میں کہا ہے کہ میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ حکم دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ہماری نسل کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، اور وہیں سے وہ تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں کمال حاصل کیا. یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں کمال حاصل کیا، اور اپنی عبادتوں کے ذریعے انسانیت کو بتایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اہل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. جب بہترین شخصیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں گی تو باقی جو فالو کرنے والے ان کے لیے بھی یہ سجدے میں سر کٹا دیا عمل. اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سجدے میں سر کٹا دیا. اور اس کے بعد پھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ، اور جیسے کہ 11 اماموں کی والدہ قرار پائی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. میری تقریباً 25,000 فیمیل اسٹوڈنٹس ان 30 سالوں میں رہی ہیں، اور میں نے ان کے سامنے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹیاں دیتا رہے تو میں ہر بیٹی کا نام جناب زہرا کے نام پر کیا آج مجھے فخر ہے کہ میری 3 بیٹیاں اور تینوں کے نام جناب فاطمہ زہرا، اور اس کے بعد ہماری ایک اور بیٹی نے اپنی دونوں بیٹی اور داماد نے انہوں نے بھی جناب زہرا کے نام. اللہ آپ کی تمام بیٹیوں کو شاید شفاعت حاصل ہو جائے. سلامت رکھے آپ کی بیٹیوں کو بھی اور اس نیت کو بھی. اور پھر یہ ایک بڑی بات ہے، مفتی صاحب میری رہنمائی آپ بھی کریں اور مصری صاحب بھی کریں اور مفتی صاحب بھی کریں. بھائی دیکھیے، اگر آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت ہے تو پھر تو سب کو کھڑا ہونا چاہیے. مطلب یہ رسول کھڑے ہوئے ہیں تو پھر جو سنت ہوئی تو پھر سب کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ باپ کا احترام کیا جائے، بیٹی اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے باپ کے لیے. تو کوئی خاص بات تھی کہ جو آپ ان کے کھڑے تھے وہ ذرا بتائیں نا کہ وہ کیا خاص بات تھی کہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھیں، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی معاملات فرمائے وہ ویسے نہیں ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کسی جگہ ویسے بھی بیٹھے نا، اس میں بھی راز اور حکمت الہی ہوتی ہے. حضور اشارہ کریں، حضور مسکرائیں، حضور کھڑے ہوں، حضور بیٹھے ہوں، حضور 2 قدم چل کے پیچھے آئیں، اس ہر ایک چیز کے اندر حکمت الہیہ پوشیدہ ہے، اس کو کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. اب رسول اللہ کا چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے لا کر گود میں بٹھا دینا، پھر بڑے بڑے جو عالی شان مجلسیں ہیں جس طرح محافل ہو رہی ہیں یا جس میں آپ کو خصوصی دعوتیں دی جا رہی ہیں، حضور کا امام حسن امام حسین پاک علیہم السلام ان کو اٹھا کر ساتھ لے جانا، پھر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ان کے لیے خطبہ روک دینا اور ان کو لا کر پھر اپنی گود میں بٹھانا. یہ کیا ویسے ہی تھا؟ ڈاکٹر صاحب، عرب کے آپ معاشرے پہ نظر رکھیں نا اس وقت، تو آپ تو یہاں تک دیکھیں کہ ایک دن حضور نے پیار کیا حضرت امام حسین کو، تو ایک صحابی بول پڑے، حضور آپ ان سے پیار کر رہے ہیں اتنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں ہی کیوں پیار کر رہا ہوں، میرا اللہ بھی اس سے پیار کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، اور جو جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے بھی پیار کر رہا ہے. تو یہ سوال اس کے محدثین لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے معاشرے کا عام دستور ایسا نہیں تھا، عام جو ماحول ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں آپ دیکھیں ایک پورا اسٹرکٹ سا ماحول ہے، بچوں والد ہمیشہ وہ اپنا رکھتا ہے بچوں کو، اس طرح چھوٹے بچوں کو وہ بڑا ایک خاص ماحول ہے. تو وہ عرب کا ماحول ہے اور وہاں بچوں کو اتنا پروٹوکول، حیران ہو رہے تھے سارے. لیکن حضور کو معلوم تھا کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، اگر آج میں ان کو کندھوں پہ نہیں اٹھاؤں گا، ان کو گود میں نہیں کھلاؤں گا، ان کو لحاف گھٹی میں نہیں دوں گا، ان کو اپنی زبان نہیں چسواؤں گا، ان کے ماتھے پہ میں بوسے نہیں دوں گا، ان کی گردنوں کو نہیں چوموں گا، ان کے پیٹ کے کپڑے اٹھا کر میں بوسے نہیں دوں گا، ان کو میں انگلیاں پکڑ کے نہیں چلاؤں گا، ان کے لیے میں سواری نہیں بنوں گا، ان کے لیے میں یہ کچھ نہیں کروں گا، امت کو پتا کیا چلے گا حسن کون اور حسین کون. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا، سیدہ کائنات آ رہی ہیں، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا ماتھا چوم رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ خود ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عفیفہ طیبہ، وہ اس حدیث کی راوی ہیں. اور خود آپ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کی نظر میں حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ آپ فرماتی ہیں فاطمہ. اچھا بتائیں مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ آپ اپنے والد کا نام بھی لے سکتی تھی، فرمایا علی، فاطمہ کا شوہر ہے. اچھا جی ریزن کیا ہے؟
فاطمہ ہے کیا؟ اب دیکھیے سیدہ کیا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی نگاہ میں تکلم میں، مشاء میں، چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ادا میں، بلکہ میں کہوں تو لفظ سیرت میں اور صورت میں فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ کا مشابہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اب حضور جو کھڑے ہوئے جناب والا، تو یہ بتانا تھا امت کو بتانا مقصود ہے، امت کو بتانا تھا، ایک ترازو رکھ کے نہ تولنا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے فاطمہ کے آگے سرکار کا کھڑا ہونا، ان کا ماتھا چومنا، اور پھر بار بار یہ کہنا لوگوں یہ جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو نہ ستانا، اس کو نہ ستانا۔ اور بہت کمال ستائی کی گئی۔ بات میں آپ کو بتاؤں، میں پڑھ رہا تھا حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک ایسی بات لکھی ہے کہ انسان کانپ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ حکم آج بھی قائم ہے۔ یہ حکم آج بھی قائم ہے۔ میں یہ سننے والوں کے لیے عرض کروں، محی الدین ابن عربی وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، نہیں بالکل تعارف نہیں۔ شیخ اکبر، آپ فرماتے ہیں یہ حکم آج بھی ہے، اور آگے ریزن وجہ کیا لے فرماتے ہیں آج بھی فاطمہ پاک کا دل دکھ سکتا ہے، اللہ اللہ، ان کا دل دکھایا جا سکتا ہے آج، اللہ اللہ اور اللہ۔ آج بھی یہی حکم ہے من اغضب فقد اغضبنی۔ پوچھا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جس نے سادات کی بے ادبی کی، سیدہ زہرا کے بچوں کا حق مارا، سیدہ زہرا کے بچوں کی توہین کی، تو بیٹے کی انسلٹ سے، بیٹے کی بے ادبی سے، بیٹے کا حق مارنے سے ماں کا دل دکھتا ہے۔ لہذا آج بھی یہ حکم سٹل موجود ہے، اور قیامت تک یہ حکم قائم اور دائم ہے۔ لہذا امت کے لیے حدیثوں پر عمل جہاں اور سنتوں پہ ہم عمل کریں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آج ذرا کر لوں بات، ہمارے لیے حضور کی ہر سنت پہ قربان جائیں، فدا کا بھی و امی لبیک یا رسول اللہ، قربان جائیں ہم، امامہ، داڑھی، مسواک، ہر چیز یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس پہ قربان جائیں۔ لیکن کیا ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ حضور نے، یہ تو سنت ہے، کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو محدثین کے اس عمل کے حکم کے تحت یا اس تفصیل کے تحت کہ عمل حضور کا ہے، لیکن حضور اس پر اتنی شدت فرماتے ہیں، اتنی شدت فرماتے ہیں کہ وہ وجوب کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ نہیں نظر آ رہا کہ آل بیت اطہار، سادات حضرات حسنین کریمین، سیدہ زہرا کا پیار یہ حضور کی سب سے پیاری اور سب سے بڑی سنت بھی ہے، اور امت کے لیے واجب مجھے ہے۔ بڑا درد ہوتا ہے، تکلیف، آپ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے کہ آپ نے محبت سادات میں اور سیدہ پاک کی محبت میں آنسو نکلوائے، اللہ آپ اس کا اجر عطا فرمائے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا مفتی صاحب، تھوڑا میں تو چاہتا ہوں اجمالی طور پر آپ بھی کہہ دیں، تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جب کسی نے کہا آپ خطا پہ تھیں، مجھے اس جملے نے بہت تڑپایا تھا، خطا پہ تھیں، یہ لفظ یہاں میرے جا کے لگا تھا، ادھر سینے پہ جا کے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مختصر سی بات یہ ہے، میں سننے والوں کے لیے میں لمبی چوڑی باتیں دلیلیں، الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ایسے حوالے ایسے ازبر ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن میں ایک یہ دیکھیں شریعت کو حکم ہے کہ کپڑے پاک لے کر مسجد میں آؤ۔ میں ایک چادر میں نے لی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے 3 دفعہ دھویا، جو کہ تقاضا ہے طہارت کا، میں نے اس کو پاک کر کے میں لے کے آیا، اور گھر سے لے کر میں مسجد میں آ گیا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہتے ہیں آپ کی چادر پاک نہیں ہے، آپ کی چادر پاک نہیں ہے۔ تو میں جو 3 دفعہ دھویا، تو 3 دفعہ کیوں دھونے کو حکم ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے، تو مجھے یقین حاصل ہے۔ اور یہی بات ہر میں مولوی سے کہتا ہوں، پیر سے کہتا ہوں کہ اندر سے وہ ایک کام خود کر کے آئے اور باہر آ کر اس کو کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اسے کتنا غصہ آئے گا، کہے گا یار میں اندر دھو کے آیا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ چادر پاک نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ تاکیدن فرماتا ہے، انما تاکید ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آگے مفعول جو ہے نا اس کا مصدر ذکر کیا ہے پیچھے فعل کا، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو کائنات کا رب تاکیدیں کر کر کے کہہ رہا ہے بالکل پاک کر دیا ہے، بالکل پاک کر دیا ہے۔ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ جو خاندان نبوت اور خاندان رسالت ہے، اللہ نے انہیں عقیدے کی، عمل کی نجاستوں سے تو دور رکھا ہی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہم و خیال کی کمیوں سے بھی اللہ نے پاک کیا ہوا ہے۔
تو جہاں اتنے بڑے پہرے رب نے بٹھائے ہوئے ہوں کہ جہاں خطا کا میں نے لفظ پہلے کہا کہ گزر ہی نہ ہو سکے، ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں بولتے ہوئے اس ہزار دفعہ سوچنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اور ویسے بھی محبت کے معاملے میں ہر بندے کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ باقی برداشت کرتا ہے، محبوبوں کے اوپر اٹھی انگلی برداشت نہیں کرتا۔ تو حضور سید عالم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بچو، ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس میں جس نے بال برابر بھی کمی کوتاہی کی، اپنی ذات کے لیے کوئی گڑبڑ کی، اپنی ذات کو لے کے آیا، تباہ و برباد اور فنا ہو جائے گا۔ اور سیدہ زہرا یہ کون ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو ہستیاں بڑی حساس ہیں، اللہ کے دربار میں ذات پیغمبر ہے اور حضور کے دربار میں ذات سیدہ زہرا ہے، اور صحابہ میں سے باقیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ان بچ کے رہیں، ان کے معاملے میں ذرہ برابر اگر لفظ بھی آپ کا کمزور آیا، آپ گئے، تباہ و برباد ہو جائیں۔ میں اس میں صاحب معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اب وقت ہے، لیکن بیان بہت اچھا بیان تھا، لیکن آپ بہتر بیان نہیں، میرا بڑا دل دکھتا تھا، یہ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ کہا، اور تالیف قلب بھی ہو گئی، ان لوگوں کی بھی ہو گئی ہوگی جو آپ بہت دکھی دل تھے یہ سن کر۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اہل کراچی اپنے تیسرے روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں۔ جناب احمد اور اس کے بعد مولانا آزاد جمیل صاحب تشریف لائیں گے، لیکن ہمارا عامر آن لائن یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک شعر ہے بہت خوبصورت سا پڑھ کے کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مغفرت